بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں اور ان کا بیشتر وقت آپ کے ہمراہ گزرا ہے، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حبشہ میں عورتوں کے جنازے کا منظر بیان کیا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے اور کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے۔ اس زمن میں حضرت ام جعفر سے منقول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک روز حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا، میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ کھجوروں کی شاخیں منگوا کر چارپائی پر کمان کی مانند باندھ کر کپڑا ڈال دیتے ہیں، جس سے جنازہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی کی جدائی آپ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا، آپ غم نہ کریں اور جیسے آپ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وصال سے قبل حضرت علی المرتضیٰ کو 3 وصیتیں کیں۔ نمبر 1، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ میرے وصال کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں گے۔ نمبر 2، حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ میرا جنازہ پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، میرے جنازہ کو ایک ڈولی کی مانند کھجور کی شاخیں اس کے گرد باندھ کر کے اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ نمبر 3، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میری تدفین رات کے وقت عمل میں لائی جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس تشریف لائیں تو آپ نے ان سے فرمایا، میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔
حضرت اسما بنت امیس نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بچوں کو ان کے نانا کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہنے لگے ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اشارہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینہ سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ حضرت اسما بنت امیس فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھ سے فرمایا میں ان کے حجرہ سے باہر چلی جاؤں۔ چنانچہ میں باہر چلی گئی اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں مناجات شروع کر دیں۔ میں نے حجرہ کے دروازہ پر کان لگائے تو آپ کو کہتے ہوئے سنا اے اللہ میرے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس شوق کے صدقے سے جو وہ میری ملاقات کا رکھتے ہیں اور علی کے درد دل کے صدقے سے جو میری جدائی کے غم میں مبتلا ہیں اور حسنین کریمین کہ اس غم کے صدقے جو انہیں میری جدائی کی صورت میں انہیں ملنے والا ہے اور میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے صدقہ سے جو میرے غم کو برداشت نہ کر پائیں گی تو میرے بابا جان کی گناہگار امت کو بخش دے اور ان کے حال پر رحم فرما اور ان سے عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ حضرت اسما فرماتی ہیں میں نے آپ کی دعا سنی تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ جب اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کے لیے گئی۔ پھر دوران مرض میں نے ایک دن دیکھا کہ ان کی حالت قدرے بہتر ہے اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کسی کام کی غرض سے گھر باہر تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں پانی لائی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے غسل کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے بہترین غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے مجھ سے کہا اماں میرے لیے نیا لباس لائیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے انہیں نیا لباس دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ لباس زیب تن کیا اور پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھ لیا اور فرمایا اماں میرا وصال ہونے والا ہے اور میں پاک ہو چکی ہوں لہذا مجھے کوئی عریاں نہ کرے۔ ام المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں بس اسی حالت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لائے اور انہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔